پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا، اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی، سورتن کوئی سورت، فمنہم تو ان میں سے کوئی ہے، من جو یقولو کہتا ہے، ایکم کون ہے تم میں، زادت ہو زیادہ کیا اس کو، ہذہ اس صورت نے، یعنی جو بھی نازل ہوا ہے صورت یا جو بھی آیت نازل ہوئی ہے، اس سے تم میں سے کس کا زیادہ ہوا ایماناً ایمان میں۔ فَأَمَّا تو رہے الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، فزادتہم تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں ایماناً ایمان میں، وہم اور وہ یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی منافقین مذاق کے طور پر آپس میں کہتے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے قرآن سے، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ان میں سے کچھ لوگ یعنی منافقین مذاق کے طور پر آپس میں کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا۔ قرآن نے اپنی یہ خصوصیات بیان کی ہے کہ اس کی آیتوں کو سن کر مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ مگر ایمان کے اضافے کا تعلق آدمی کی اپنی قلبی صلاحیت پر ہے، نہ کہ صرف آیتوں کو سن لینے سے۔ یعنی جو انسان کا جیسا دل ہوگا اس حساب سے اس کا ایمان بڑھے گا۔ 1500 سال پہلے جب قرآن اترا تو اس کی اہمیت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جو حقیقت میں اسے اللہ کا کلام سمجھتے تھے، جن کو اللہ کے وجود پر یقین تھا، جنہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کے ورڈز ہیں۔ منافقین جو صرف اپنی دنیا کے لیے مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ہر بات میں شک تھا، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ قرآن کی عظمت کو سمجھتے۔ انہیں تو قرآن صرف کچھ الفاظ ورڈز نظر آتے تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ الفاظ کیسے کسی کا ایمان بڑھا سکتے ہیں، اس لیے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان آیتوں نے کس کا ایمان بڑھایا۔ آج قرآن کی ایک ایک بات سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ اس کی ایک ایک بات سچی ہے جو 1400 سال پہلے بتا دی گئی، جبکہ تب سائنس نے اتنی پروگریس بھی نہیں کی تھی۔ جب انسان نصیحت نہیں لینا چاہتا تو کوئی بھی چیز اسے نصیحت نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ سورت سے مراد پوری سورہ بھی ہو سکتی ہے یا آیت بھی یا سورہ کا کچھ حصہ بھی، جو یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ بیج جب الگ الگ زمین پر گرتا ہے تو اس کا اثر الگ الگ ہوتا ہے۔ مٹی اچھی ہوتی ہے تو فوراً وہ جڑ پکڑ لیتا ہے، مٹی خراب ہوتی ہے یا پتھر پر گرتا ہے تو بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب نئی سورہ یا کوئی آیت نازل ہوتی تو منافق ایک دوسرے کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے
تاکہ کمزور ایمان والے یا نئے مسلمان شک میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ان آیتوں کے ساتھ تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے. ان کے لیے تو وہ ورڈز تھے اور بس ان کا تو ٹائم ویسٹ ہوتا تھا، لیکن ان کو آنا ضروری ہوتا تھا ورنہ سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ منافق ہیں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی علامت ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے قرآن پڑھ کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کو قرآن پڑھ کے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، علم اور یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے تو ان کے عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جس کے آثار ان کے چہرے اور اسکن پر نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے.